جو چیز ہے اس کی حفاظت بھی قرآن کر رہا ہے کہ اس پر عمل کریں تو در حقیقت کامیاب ہیں. چاہے وہ یہود اپنی تورات کو لے لیں، نصارہ انجیل کو لے لیں، ان پر صحیح طرح سے عمل کرنا، در حقیقت قرآن پہ عمل کرنا اور اسلام کو قبول کرنا ہوگا. ان کو اگر تبدیلیاں کریں گے تو وہ پھر نقصان کی طرف اور گمراہی کی طرف یا کفر کی طرف جائیں گے. تو وہ فرمایا کہ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہے. تو اب فرمایا حضور سے، فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے اس طرح سے آ رہے ہیں نا تو فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، پھر آپ ان کے درمیان میں جو فیصلہ کریں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر اسی کے مطابق کریں جو اللہ نے کیا ہے نازل، جو ان کی کتابوں میں لکھا یا جو ان کی خواہشات کے مطابق ہے اس پہ نہیں کریں، بلکہ جو اللہ نے نازل کیا پھر آپ صحیح فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان، جو اللہ کا حکم ہے اسی کے مطابق ان کو سزائیں دے دیں. فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. یہاں اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اے لوگوں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تم لوگوں کی پیروی مت کرو، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے مت کرو. جب بھی تمہیں کوئی کسی کو موقع ملے کہ اسے فیصلہ کرنے والا بنایا جائے تو فرمایا پھر فیصلہ کرو حق کے مطابق. حق کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرو گے تو جیسے پچھلی قومیں تباہ ہو گئی پھر یہ بھی تباہ ہو جائیں گے. تو یہ فرمایا گیا کہ ہمیشہ فیصلہ اس کے مطابق کرنا چاہیے جو اللہ کا نازل کرتا ہے، جو حق ہے، جو درست ہے، جو صحیح ہے، اسی کی طرفداری کریں اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں. خواہشات کے مطابق چلنے سے کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی. اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سمجھائی ہے، فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، فرمایا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے بنایا ہے شرعۃ ومنہاجا، ایک شریعت اور ایک واضح صاف راستہ. مراد یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک شریعت مقرر کی ہے، کچھ اصول ہیں دین کے کہ ان کے مطابق تمہارے لیے یہ حلال، یہ حرام، یوں جائز، یوں ناجائز، یہ صحیح، یہ غلط، ساری چیزیں بنا دی، ایک قانون مقرر کیا. اور ومنہاجا ایک مقرر راستہ ہے، واضح راستہ ہے اور وہی کامیابی کا راستہ ہے. شریعت بنائی، شریعت کے مطابق مطلب یہ کہ ایک طریقہ بنایا اور پھر ایک واضح راستہ دیا کہ اسی کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے. ہر ایک کے لیے الگ الگ، مختلف امتوں کے لیے مختلف شریعتیں تھیں، تو یہ چیز اشارہ دیا کہ ہم نے الگ الگ ایک ہر ایک کے لیے بنایا ہے، نظام دیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. اگر اللہ چاہتا حضرت آدم سے لے کے حضور تک قیامت تک ایک ہی طریقہ ہوتا، ایک ہی دین ہوتا، ایک ہی شریعت ہوتی، ایک ہی کلام ہوتا، ایک ہی احکامات ہوتے. اگر اللہ چاہتا تو یہ کر سکتا، لیکن وَلَٰكِن يَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اس میں کیا راز ہے. کسی کو اللہ نے کچھ احکام دیے، کسی کو کچھ دیے، کسی کو کچھ دیے، کسی کے لیے کچھ چیزیں حلال تھی، دوسروں کے لیے حرام، دوسروں کے لیے حلال، پہلوں کے لیے حرام. وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ، اس لیے تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے اس میں فیما آتاکم، جو اس نے تمہیں عطا کیا. اس میں یہ ہے کہ ایک بندے کے لیے ایک چیز جائز نہیں ہے، دوسرے کے لیے وہ جائز ہے. تو پہلے والا کیا کہے گا کہ یہ کیا مجھے منع کر دیا، اس کو اجازت دے دی. اس کی کیا وجہ؟ وہ کر رہا ہے میرے لیے روک دیا، میں کر رہا ہوں اس کو روک دیا. اس کے لیے یہ چیز ٹھیک ہو گئی، میرے لیے غلط ہو گئی. یہ جو چیزیں ہیں تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ بندہ کیا سوچتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، یا بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا. اس کے لیے